السلام علیکم۔ یہ جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں یہ کسی نے ہمیں بھیجا ہے تو اسی کی زبانی سن لیتے ہیں۔ جب بارش ہوتی تھی تو میں اکثر اپنا بستر اٹھا کر چھت پر سونے کے لیے چلا جاتا تھا۔ مجھے چھت پر بارش میں سونا بہت اچھا لگتا تھا۔ سب گھر والے چھت پر سو رہے تھے۔ ایک گرمیوں کی رات تھی۔ اچانک رات کو بارش ہونے لگی تو سارے اپنی چادریں تکیے سنبھالے نیچے بھاگے، مگر میری عادت تھی کہ میں نیچے کی چٹائی اپنے اوپر ڈال کر سوتا رہتا تھا جب تک بارش زور نہ پکڑ لیتی، کیونکہ مجھے ایسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس رات بھی سارے گھر والے نیچے چلے گئے اور میں اکیلا چٹائی ڈالے سوتا رہا۔ غنودگی میں تھا کہ اچانک مجھے دو بلیوں کی زور سے لڑنے کی آوازیں آئیں۔ لڑتے ہوئے ان کی آوازیں بہت بری لگ رہی تھی۔ وہ لڑتے ہوئے چھت کی چار دیواری پر دوڑ رہی تھی اور آوازیں اتنی بھیانک تھی کہ پوچھیے مت۔ پہلے ان کے رونے کی آوازیں سن کر میں بے چینی سے جاگ گیا۔ سوچا کوئی جوتا اٹھا کر ان کو بھگا دوں۔ پھر سوچا کہ میں اندھیرے میں جوتا کہاں ڈھونڈوں گا۔ تھوڑی دیر بعد خود ہی لڑ کر تھک جائیں گی تو چلی جائیں گی۔ پھر اچانک خاموشی ہو گئی۔ میں دوبارہ غنودگی میں چلا گیا۔ تبھی ایک بلی کی زوردار چیخ میری چارپائی کے عین نیچے سے آئی اور میں اچھل پڑا۔ میں نے چارپائی کے نیچے جھانکا مگر وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر کوئی بھی نظر نہ آیا۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے اٹھتے ہی اس نے ساتھ والے گھر میں چھلانگ مار دی ہو۔ میں نے جوتا اپنے پاس رکھ لیا کہ اب اگر آئے تو اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں دوبارہ لیٹ گیا اور خود کو پرسکون کرتے کرتے تھوڑی دیر بعد دوبارہ نیند میں چلا گیا۔ آنکھ تب کھلی جب بلی کے غرانے کی آواز میں نے اپنی چارپائی کے سیدھی طرف سے محسوس کی۔ اس کی گھراٹ پوری چھت پر پھیل رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ جوتے کی طرف بڑھایا اور اس کو مارنے کے لیے اٹھا۔ دیکھا لیکن تو وہاں پر کوئی بلی نہیں تھی۔ وہ آواز اب مجھے اپنے بائیں طرف سے آ رہی تھی۔ میں اچانک بائیں طرف پلٹا تو وہی آواز مجھے اپنی دائیں طرف سے آنے لگی اور وہ آوازیں کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف سے آنے لگی۔ کبھی دور جاتی ہوئی آواز آتی اور کبھی قریب آنے لگتی۔ شدید خوف میرے بدن میں دوڑ گیا۔ میری پنڈلیاں اور پیر اچانک سن ہو گئے۔ مجھے لگا کچھ گڑبڑ ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بلی دیوار پر بیٹھی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ میں کانپتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بھاگ کھڑا ہوں۔ پھر وہ اچانک بڑی ہونے لگی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بکرے جتنی بڑی ہو گئی اور ایسی نظر آ رہی تھی جیسے کالا چیتا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بالکل سیاہ بلی تھی۔ پھر اچانک اس نے ایسی پوزیشن لی جیسے وہ دیوار پر سے مجھ پر چھلانگ لگانے والی ہو۔ میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ میں ایک ہی چھلانگ میں نیچے اتر گیا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ میری چیخ اتنی بلند تھی کہ میرے امی اور ابو اور بھائی صحن میں آ گئے اور میں سیڑھیوں سے نیچے آتے ہی گر کر بے ہوش ہو گیا۔ مگر پریشانیاں ختم نہ ہوئیں۔ کچھ دنوں تک مجھے ڈراؤنے خواب آتے رہے۔ مجھے وہی بلی نظر آتی جو کبھی میرا خون چاٹ رہی ہوتی۔ میں نیند سے چیخنے لگتا۔ پھر مجھے خواب میں بھیانک لوگ دکھائی دیتے۔ کسی کا سر نہیں ہوتا تو کسی کا گوشت لٹک رہا ہوتا۔ آنکھوں کی جگہ کالے سوراخ ہوتے، بازو کٹے ہوئے ہوتے۔ میں بیمار رہنے لگا، کمزور ہوتا گیا۔ ڈر کے مارے میں گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ پھر مولوی صاحب دم کرنے آتے، مجھے پانی پلایا جاتا۔ میری والدہ ہر وقت مجھ پر سورہ یاسین پڑھ کر پھونکتی۔ افاقہ ہوتا مگر پھر وہی حالت ہو جاتی۔ بیٹھے بیٹھے میں چیخیں مارنے لگتا اور بے ہوش ہو جاتا۔ ایک روز میں بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ کسی کام سے کمرے میں اپنی امی کی طرف گیا۔ مجھے ایک دم ڈر سا لگا تھا۔ میں اپنی امی کے پاس گیا کہ وہ مجھے پڑھ کر کچھ دم کر دیں۔ میری امی میری طرف پیٹھ کی الماری کھلے کپڑے طے کر رہی تھی۔
میں نے امی کو پکارا مگر انہوں نے مجھے جواب ہی نہیں دیا۔ میں ان کے قریب گیا اور ان کو آواز دی تو انہوں نے مجھے مڑ کر دیکھا، مگر وہ میری والدہ نہیں تھی۔ وہ خوفناک شکل کی عورت تھی۔ اس کا رنگ تانبے جیسا تھا، آنکھیں اس کی سرد اور منہ کا دہانہ بڑا تھا۔ وہ ہاتھ پھیلائے ہنستی چلی جا رہی تھی اور مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اس کے دانت چمک رہے تھے۔ میں تو پہلے ہی ڈر کے اپنی والدہ کے پاس دم کروانے آیا تھا۔ اس عورت کی شکل دیکھی تو میں وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو مولوی صاحب میرے سرہانے بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ میرے ابو شدید پریشانی میں بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب کے پوچھنے پر ان کو میں نے ساری بات بتائی تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر اس طرح کے واقعات میرے علاوہ میرے گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ بھی پیش آنے لگے۔ کبھی باتھ روم کا دروازہ اندر سے بند ہوتا، پانی کی آوازیں آنے لگتی، تھوڑی دیر بعد دروازہ خود ہی کھل جاتا، لیکن اندر کوئی نہ ہوتا۔ ایک بار ہم سب رات کو ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ بجلی کا بٹن بند ہو گیا اور بلب بجھ گیا۔ ایک بار میری امی کی چارپائی کمرے کے بیچ میں سے کسی نے کھینچ کر دور کر دی جب وہ سوئی ہوئی تھی۔ چیزیں ہم ایک جگہ رکھتے مگر ہمیں ملتی دوسری جگہ سے تھی۔ گھر کا ہر فرد ڈرا اور سہما رہنے لگا تھا۔ کوئی میرے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا۔ سارے بہن بھائی مجھ سے دور ہو گئے تھے۔ کالج میں دوست دور رہنے لگے تھے۔ کئی بار ہم دوست بیٹھے ہوتے تو میں بے حد ڈر سا جاتا اور پھر کانپنے لگتا، پھر میں شرمندہ ہو جاتا۔ ہمارے گھر کا سکون غارت ہوئے 7 مہینے ہو گئے تھے۔ میں اپنی حالت سے اتنا تنگ ہوا کہ خودکشی کا سوچنے لگا۔ ایک روز ہمارے مولوی صاحب اپنے ساتھ ایک بزرگ کو لے آئے اور بتایا کہ یہ میرے مرشد ہیں۔ وہ بزرگ سفید کپڑوں میں تھے، سفید عمامہ تھا، چہرے پر سفید داڑھی تھی اور ماتھا ایسے چمک رہا تھا جیسے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور میں رو پڑا۔ میرے والد صاحب نے سارے واقعات ان کو بتائے اور وہ سکون سے بیٹھے سن رہے تھے۔ انہوں نے میرے والد صاحب کے ساتھ سارے کمروں کا جائزہ لیا، چھت پر جا کر ایک ایک کونا دیکھا اور ساتھ والوں کی چھتیں دیکھی۔ ہمارے گھر میں محلے کی عورتوں کا رش لگ گیا جو ان سے پانی دم کروانے آ گئی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے دائیں پیر کا انگوٹھا میرے ماتھے کے درمیان میں رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میری کھال کو کھینچ رہا ہو۔ میری چیخیں نہیں رک رہی تھی۔ میں ان کا انگوٹھا اپنے ماتھے سے ہٹانا چاہتا تھا مگر ان کا پیر تک نہیں ہلا سکا۔ میرا بھائی مجھے بتاتا ہے کہ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ کچھ پڑھتے رہے اور تمہارے دل خراش چیخیں ہم سنتے رہے۔ ہم بے بس تھے۔ آہستہ آہستہ میں پرسکون ہوتا چلا گیا۔ آنکھیں کھولی تو وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے پانی منگوا کر دم کیا، کمرے کے ہر کونے میں پانی چھڑکا اور 2 گھونٹ پانی مجھے پلا دیے۔ وہ 2 گھونٹ پانی ایسے جیسے کوئی آب حیات تھا کہ پیتے ہی میرے سر سے 7 مہینے کا چڑھا ہوا بوجھ اتر گیا۔ میرے کاندھے ہلکے ہو گئے، میرے جسم میں سکون دوڑنے لگا، میری بجھی آنکھیں روشن ہو گئی۔ میں اٹھ گیا اور ان کی چھاتی پر سر رکھ کر زور زور سے رونے لگا۔ وہ میرے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگے، پھر وہ چلے گئے۔ آج اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ پھر کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔